اور واقعہ بڑا معروف ہے، علماء اسلام نے نقل کیا کہ نانا سب کے پاس ناقہ ہے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ واقعہ آپ کو پتا ہے، لیکن واقعہ جس طرح سے پتا ہے میں تھوڑا سا الگ زاویے سے بتانا چاہتا ہوں۔ بھائی مدینہ ہے، رسول خدا وہ ہیں جو وضو کرتے ہیں، پانی گرتا ہے تو اصحاب تبرک کے لیے لے جاتے ہیں، یا رسول اللہ ہمارے گھر میں آئیے، دو لقمے کھا کر چلے جائیے، یا رسول اللہ اپنی ابا کا ایک دھاگا دے دیجئے، ہمارے یہاں کوئی بیمار ہے اس کو چھوا دیں، ذرا اپنا جھوٹا پانی دے دیجئے، یہی ہے نا۔ تو احترام رسول کا مدینہ میں کہتے بھائی فلاں صحابی ادھر آؤ، تمہارے پاس اونٹنیاں ہیں نا ڈھیروں۔ مدینہ میں ایک سے ایک بڑھ کر پیسے والے صحابی تھے، کسی سے کہتے بھائی اپنی اونٹنی لے آؤ، میرے نواسے کو بیٹے کو دل چاہ رہا ہے اونٹنی پہ بیٹھنے کا۔ اب اگر آپ یہ کہیں کہ رسول نے دائیں بائیں دیکھا ہوگا اونٹنی نظر نہیں آئی ہوگی، اگر آپ یہ کہیں، مجھے اس کا نہیں پتا، لیکن یہ پتا ہے کہ علماء اسلام نے لکھا کہ رسول خدا ایک دفعہ جھکے چاروں ہاتھ پیروں کے بل اور حسین کو بٹھایا اپنے کاندھے پر اور کہا یہ تمہارا ناقہ۔ بعض مورخین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ افسار اس کی لگام کہاں ہے تو آپ نے اپنی زلفیں تھما دی۔ بعض مقامات پر میں نے یہ بھی دیکھا ہے۔ تو سرکار جو رسول یہ برداشت نہ کرے، بیٹا حسین 2 منٹ رک جاؤ، ابھی کوئی صحابی آئے گا، ہم ختمی مرتبت آخری پیغمبر، مدینے کی مٹی، زمین کچی، ہمارا لباس گردالود ہو جائے گا، عید کا دن، بیٹا یہ کون سی فٹ سے جس بچے کی اتنی سی ادا پر ختمی مرتبہ صبر نہ کرے، چاروں ہاتھ پیروں کے بل گر جائے اور کیا میری پشت پر بیٹھو، تو آپ کی ذمہ داری ہے نا اس کی چوکھٹ پہ جا کے سجدہ کریں۔ تو نماز قرآن کی منطق کے مطابق نماز اہم ترین عبادت نہیں ہے، قرآن کی منطق کے مطابق کلمہ پڑھنا بھی اہم ترین عبادت نہیں ہے، قرآن کی منطق کے مطابق کلمے کے ساتھ دل میں جذبات رکھو۔ اور آگے بڑھ کر بات کروں نجاشی کا قصہ، میں مسلسل 2 دن سے آپ کو سنا رہا ہوں، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ وَأَنزَلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَيْهِمْ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ پروردگار عالم ہے، وہ ہر مسلمان کلمہ پڑھنے والے کی گفتگو کو قرآن میں ثبت نہیں فرماتا، وہ ان کی قلبی کیفیت کو بھی ثبت فرما رہا ہے، درج فرما رہا ہے، لکھ رہا ہے، قرآن میں نازل فرما رہا ہے، ان کی کیفیت کو بھی، آنکھوں سے آنسو بہنے کو بھی۔ یہ آیتیں سننا جو رسول پر نازل ہوئی تھی، کلمہ نہ انہوں نے پڑھا، نہ کلمہ کسی نے ان سے پڑھوایا، دل کے جذبات تھے کہ رسول کے ساتھ رہیں۔ اب رک جائیے یہاں پر، نجاشی جو مرے دنیا سے گئے، رسول نے نماز پڑھائی، ان کو پتا تھا حسن حسین کون ہے، سیدہ کون ہے، علی کون ہے؟ نہیں پتا تھا۔ تو پھر رسول خدا نے کیسے نماز پڑھائی؟ آپ کے دل میں حسن حسین سیدہ علی سے محبت، یہ معیار ہے، جانچنے کا پیمانہ ہے کہ رسول سے کتنی محبت ہے۔ اگر کوئی رسول کی ذات میں فنا ہو جائے تو خود بخود ان چاروں ہستیوں سے محبت ہو جائے گی۔ کہا کہ بیٹا کہہ دیتے ناقہ لے آؤ میرے بیٹے کو بیٹھنے، ایک چھوڑ 10 ناقے آ جاتے، انتظار نہیں کیا بیٹا۔ بہت مقتدر اور اکابر اصحاب میں سے ایک ہستی آ رہی ہے، دیکھا یہ منظر، یہ ماجرا دیکھا، حسین رسول خدا کی پشت پر، کہا حسین نعم المرکب، حسین کیا اچھی سواری ہے، ارے ختمی مرتبہ تمہارے لیے ناقہ بن گیا۔ کہا یہ مت کہو نعم المرکب، مجھ سے کہو نعم الراکب، کہ یا رسول اللہ آپ کا سوار کتنا اچھا ہے۔ یعنی رسول خدا، میں کیا کہوں اس کے آگے، ایک جملہ سن لیجئے بس آپ، اور 10ویں دفعہ پڑھ چکا ہوں ممبر سے، لیکن اس واقعے کے ساتھ یہ جملہ ضرور آنا چاہیے۔ امام حسین مسجد نبوی کے باہر کھڑے، 6 سال 5 سال کا بچہ امام حسن موجود ہے، ضعیف العمر صحابی جابر بن عبداللہ انصاری نکلے، کہیں گے جابر ہمارا دل چاہ رہا ہے ناقے پہ بیٹھے، ذرا آپ ناقہ بن جائیے۔ جابر کہیں گے صاحبزادے کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ تو امام حسین جواب دیں گے آپ کون ہیں؟ کہا میں صحابی رسول ہوں۔ کہیں گے آپ صحابی ہیں نا؟ جی۔ جس کے آپ صحابی ہیں، عید کے دن وہ خود ہماری لیے ناقہ بن چکا ہے۔ تو سنت رسول یہ ہے کہ جب بھی حسین بچپنے میں فرمائش کرے نا کہ ناقہ بن جائیے، تو ہر صحابی کی ذمہ داری ہے، واجب ہے اس پر کہ وہ ناقہ بن جائے۔ اچھا ناقہ بن گئے آپ، اب آیات قرآنی کے معیار کو اپنے سامنے رکھیے گا۔ ناقہ بن گیا، سید الشہداء آپ کی پشت پر ہیں،
آپ میں سے کوئی بھی صحابی ہوتا رسول کا اور دل میں آپ یہ سوچیں عجیب مصیبت ہے، تو یہ آپ اذا نسوا للہ و رسولہ کی منزل پر نہیں ہے. اگر کلمہ صرف زبان سے پڑھنا اور دل میں وہ جذبات نہ رکھنا کلمہ کسی کام کا نہیں ہے. یعنی حسین جب پشت پر ہونا تو خوشی کا اظہار بھی کیجئے. رسول خدا نے بتا دیا کہ دیکھو اتنے خوش ہونا چاہیے، تم کو اتنا خوش ہونا چاہیے کہ میں ختمی مرتبہ ہو کر کہہ رہا ہوں، مجھ سے یہ مت کہو کہ حسین سے یہ مت کہو حسین آپ کی سواری کتنی اچھی ہے، مجھ سے کہو کہ یا رسول اللہ آپ کا سوار کتنا اچھا ہے. تو یہ کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ کوئی عبث اور لغو جملہ ارشاد فرما رہے تھے؟ یہ امت کے لیے محبت کے راستوں کا تعین فرما رہے تھے کہ دیکھو محبت رسول پر آ کر رک مت جانا. دیکھنا کہ معیار ایمان کا یہ کہ سب سے زیادہ اپنی چیزوں کو چھوڑ کر مجھ سے محبت کرو، اپنی جان اور مال اور باپ اور اولاد اور تمام متعلقین سے زیادہ مجھ سے محبت کرو. اب دیکھو کہ میں اپنی محبت کو کس کی ذات میں فنا کر رہا ہوں. محبت کو رسول پر آ کر روک مت دینا. اس محبت کا تسلسل چلے گا بارگاہ سیدہ میں، بارگاہ علی ابن ابی طالب میں، حسن اور حسین کی منزل تک اس محبت کا سفر جائے گا. تو اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ نسوا للہ و رسولہ کہ اللہ اور اس کے رسول سے خلوص کہاں پر ظاہر ہوگا کہ پنجتن سے آپ کی محبت ایسی ہو کہ ان کے سامنے آپ کسی کو لائق اعتنا نہ سمجھے.